کیوں سمجھتے ہیں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ بھائی شیعوں پہ لگا دیتے. مجھے یاد ہے میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم دیوبندی گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور وہ فاضل دیوبند تھے. ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے. دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیراں زبراں بھی ٹھیک، صرف نحو بھی ٹھیک، لیکن حق سیدہ نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا. جب مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم شیعہ ہوئے نا تو قبلہ کے جو مدرسہ فیلو تھے، جو ان کے ساتھی مولوی تھے، ان میں سے ایک مولوی کی ملاقات قبلہ سے ہو گئی اور اس نے ایک جو بات کہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا مولوی اسماعیل، پنجابی میں اس نے کہا، وہ اسماعیل جے تو مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب وچ جان دو. میں کوئی لبنانی میں باتیں کر رہا ہوں یا اس نے کیا کہا کہ اگر تو مذہب بدلنا سی تو قبلہ نے کہا کیوں، شیعوں میں کیا ہے؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں چوکھیاں شیعہ. ابھی جیسے آپ چپ ہیں مولوی صاحب بھی چپ ہو گئے. اصل میں جب یہ مولوی جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا تو ان کے اندر کی تکلیف ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں یار یہ ماڑے مسکین لوگ ہی اسی طرح کے ان پڑھ لوگ شیعہ ہوتے ہیں. لیکن جب انسانیت پہ لیکچر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی سب اولاد آدم میں سب کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اگر غریبوں کے گھر میں علم دیکھ لیں پھر کہتے ہیں جی غریب غربے شیعہ ہوتے ہیں. میں حلفاً قسماً کیمروں کے سامنے ان علماء کرام سے کہہ رہا ہوں کہ ضد میں ٹائم ضائع نہ کرو. اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ دین کی. جب تھک گیا اللہ کا نبی تو نوح نے بد دعا قوم کے لیے کی کہ رب لا تذر علی الکافرین، اللہ ان کی نسلوں میں بھی مومن کوئی نہیں ہے، اب انہیں برباد کر دے. جب نوح نے 950 سال کے بعد بد دعا کی دعا کی، خدا فرماتا نوح اب کشتی بنا، اب کشتی بنا، میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں اب بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا. کشتی بنا بچے گا وہ جو تیری کشتی یہ نجات پہ چڑھے گا. آج کہتے ہو مسکین غریب غربے شیعہ ہوتے ہیں. 950 سال کی محنت کے بعد نوح نبی نے کشتی نجات بنائی اور کشتی میں چند بندے چڑھے وہ بھی میلیاں کپڑے آنے. متوجہ تو ہے سرکار آپ صاحبہ. لہذا تو اس مولوی نے بڑی عجیب رنگ میں یہ بات کر دی. ابھی مبلغ اعظم خاموش ہی تھے. اچھا ویسے ایک تو ٹائم شام کا ہو گیا ہے، دوسرا میں سوزی نہیں لا سکا. جھنگ ہے بھائی، آوازوں کو پسند کرنے والا علاقہ ہے. مولوی تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجلسوں میں صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہا آپ جی ہیں، لیکن میں بخدا بوجھ بننے قادی نہیں ہوں.
آپ جتنے منٹ پسند کرتے ہیں نا، میں اتنے منٹ کے بعد گفتگو میں چھوڑ دیتا ہوں. میرے بات پڑھنے والے جیسے ہی آ جائیں گے میں گفتگو کلوز کر دوں گا. لیکن جتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں تھوڑا برداشت کر لیں. یہ مولویوں کی باتیں بھی کہیں نہ کہیں کام دے جاتی ہیں، کیونکہ اگر دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ نہیں پڑھا جاتا. ہاں پھر وہاں تو مہربانی صاحب یا اہلیہ بہت شکریہ، پھر وہاں تو بات کی جاتی ہے نا. لہٰذا یہ بات مکمل ذرا میں آپ سے کر لوں اور اس کی طرف نتیجے کے قریب آ جاتے ہیں. جب اس نے کہا نا جتنے غریب غربے ہوتے ہیں ماڑے مسکین اکثر ہم نے شیعہ دیکھے ہیں، قبلہ مبلغ اعظم ابھی سوچ رہے تھے اسے میں کیا سمجھاؤں. یا اس نے دوسرا حملہ کیا، کہنے لگا یہ کوئی مذہب ہے؟ فلمی دنیا، گلوکار، سنگر، اداکار، نچن والے گان والے وہ بھی چوکھے شیعہ. مبلغ اعظم نے کہا مولانا مینو گل ہی یاد آ گئی ہے. میں ایک نچن گان والے نے پوچھا تسی شیعہ کیوں لے ہو؟ اس نے کہا مولوی زمانہ سانو کنجر آکھدا ہے تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لیا. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. لہٰذا میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں، رہبر تو دنیا میں بہت سے ہیں لیکن میری جان جو کرم رہبروں کے معاملہ میں شیعوں پہ ہے. میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں. جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں. شام ہو رہی ہے حضور، یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا شیعوں پہ کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیئے یا اہلیہ. حضور ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے. سارا سال یہ جان کھاتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور جب مصلی عبادت پہ آتے ہیں پھر اللہ کو کافی کہنے والے اللہ کی منتیں کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اوہ اللہ والو، یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کہاں سے آیا؟ ذرا زحمت فرمائے، پریشان ہو کے نہیں دیکھتے. یہ نماز اللہ کی تھی تو اللہ کی نماز میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہیں اللہ کی نماز میں کہنا پڑتا ہے صلی علی محمد. میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں وعلی آل محمد، اور اس کے بعد کہتا ہے کما صلیتا. ماشاءاللہ نکھرا نکھرا مجمع میرے سامنے ہے. میں نے مجلس میں آغاز گفتگو میں آپ سے کہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ حکمرانوں کو کوئی بہتر فیصلے کی بھی. یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ خدا جانتا ہے آپ کس ملک کے پاکستان میں آل نبی کے مسلک کے خلاف جو ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہو سکا وہ اس حکومت کے دور میں ہو رہے. میری پرائم منسٹر وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ ہم شیعوں نے تو آپ کو ووٹ اس لیے دیے تھے، ہم سمجھ رہے تھے شاید آپ عمران ہیں. آپ پتہ نہیں ذہنی طور پہ کہاں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ نے اس ملک میں کیا کر دیا بخدا. یہ باتیں دیکھیں، ریگولر مجلسیں بھی ہوتی ہیں، آپ دن رات مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. کون سا فضائل کا واقعہ ہے جو بزرگ علماء سے لے کے آج تک آپ نے نہیں سنا؟ آپ کے ذہنوں میں آل نبی کی فضیلت
آل محمد کی صداقت اور سچائی، آل محمد کے حق میں آیات اور آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے ملک میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کی بھی تو آپ کو خبر ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس اور کوئی چینل بھی نہیں ہے. اس ملک میں کیا ہوا ہے کہ پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک جو طلبہ و طالبات کو کتابیں پڑھائی جائیں گی، جو سلیبس نصاب پڑھایا جائے گا، اسے اس حکومت میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے. نام رکھا گیا ہے یکساں قومی نصاب تعلیم، کہ غریب و امیروں کے لیے ایک ہی سلیبس ہوگا. اب لوگ بیچارے ٹائٹل دیکھتے ہیں کہ جی خان صاحب کی حکومت نے بڑا کام کر دیا کہ وی آئی پی اسکولوں میں بھی وہی پڑھایا جائے گا جو ماڑے اسکولوں میں پڑھایا جائے گا. لہذا لیکن اندر کیا ہے، ان کتابوں میں جنگ بدر تو لکھی ہے، احد بھی لکھی ہے، خندق بھی لکھی ہے، خیبر بھی لکھی ہے، لیکن کسی بھی جنگ میں علی نہیں ہے. میری بات آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ ہسٹری، تاریخ، اسلامیات، دینیات. علاقے کے زمیندار پنچایتی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے. آپ کی اگلی نسل کو جو دین پڑھایا جائے گا، جو تاریخ پڑھائی جائے گی، اس میں جنگیں ساری موجود ہیں، لیکن مولا علی کو ان میں سے نکال دیا گیا ہے اور لہجہ کیا اپنایا گیا ہے. بڑی خدمات ہیں دین کے لیے صحابہ کرام کی. یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ ہوئی، تعریف صحابہ کی کر کے ایک سطر لکھ دی گئی کہ علی بھی اس جنگ میں تھا. بس علی بھی اس جنگ میں تھا. اوہ تیرے بچوں کو یہ پڑھایا جائے گا جو بخاری شریف میں بھی نہیں لکھا، صرف چند مولویوں کو خوش کرنے کے لیے، ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے. علی کو کیسے نکالو گے؟ جنگ بدر اسلام پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ جنگ بدر اسلام کی پہلی بول پڑھے. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں ان کے ذہن میں بھی بات آنی چاہیے. جب ہجرت حضور نے مکہ سے مدینہ کے لیے کی ہے تو بڑی غربت تھی، حالات کو اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے. مدینے میں ابھی حضور کے قدم نہیں لگے جب مکے کے مشرکوں نے پلاننگ کے تحت حملہ کر دیا. بدر نامی کنویں پہ، بدر نامی جگہ پہ شہر سے حضور اپنے سپاہیوں بہادروں کو لے کے نکلے. مکے کے وی آئی پی مشرک جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ بدر میں مارے گئے. اور مرنے والوں کی مشرکوں کی تعداد کیا تھی؟ 70 مشرک بدر میں مارے گئے. کل 70 کل نہیں تھے، سمجھو مکہ اجڑ گیا تھا ان کا. وہ بھی مارے گئے جن کے دوترے پوترے پھر اسلام کے وارث بن گئے. فل ان دا بلینکس، خالی جگہ خود پر کر لینا. مشرقین مکہ کے اہم لوگ جنگ بدر میں 70 مارے گئے. اور یہ جنگ بدر کون سی ہے؟ صرف مدینے کے مجاہد نہیں لڑے، بلکہ اللہ نے 3000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا. یہ واحد جنگ ہے جس میں غریب مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 ملائکہ میں جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا کیونکہ ملک ذاکر اینے کو بن گئے نے. اچھا ویسے آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں یار. بسم اللہ سید، آپ تھوڑا آگے آئے نا، سید آ جائے. اچھا چل، ٹھیک، سوری.
میرے بعد میرے جلیس بھائی سید سریلے اچھے لگتے ہیں، تو اگر کوئی بسرا سید بھی آ جائے تو اسے بھی برداشت کر لیتے ہو، آپ کی مہربانی ہے۔ محسن شاہ ناظم ممبر اعلان تو اسی نے کرنے ہیں، لیکن جلیس شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ مولوی ذاکر ایک دوسرے کو لفٹ شفٹ کو نہیں کراتے، لیکن میں تقریر روک کے جلیس شاہ کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ریاض رضوی صاحب بڑی مختلف بات کر رہے ہیں، ایک ذاکر پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، بس وہ ٹھیک ہے، اپنے وارے پہ اس نے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہ رضوی صاحب نے اپنی تقریر روک دی اور جلیس شاہ کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی میرے بعد جلیس شاہ۔ تو میں ان پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ میرا خیال آپ دھیان نہیں دے رہے، میری بات پہ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بابا جی اجازت ہے سرکار؟ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت جلدی، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی مجھے گفتگو مکمل کرنا ہے، لیکن یہ ضروری باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اہل علاقہ تک، آپ کے ذہنوں تک یہ باتیں پہنچیں، آپ آگے بھی جہاں چاہیں یہ بات کر سکیں کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بدر لکھی گئی، لیکن بدر کی یہ کہانیاں کہاں لے جاؤ گے کہ اللہ نے 3000 فرشتے اتارے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ علی کو مائنس کرو گے، علی کو ہر جگہ سے کیسے نکالو گے؟ وہ 70 مشرک قتل ہوئے تھے بدر میں، 3000 فرشتوں نے اور اسلامی مجاہدوں نے مل کے 35 مارے تھے، اور 35 ابو طالب کے بیٹے علی نے مارے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جی ہیں سرکار، مہربانی سر، مہربانی سر۔ وہ اس ملک کے سلیبس میں سے، ملک پاکستان کے اسلامی نصیبت، اسلامی نصاب، اسلامی سلیبس، یہ خواب دیکھ رہے ہو چند جہادیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جی اہل بیت کو نکال دیا جائے۔ وہ اہل بیت ذہنوں سے نکل جاتے اگر یہ ملک محمد علی کی بجائے ملا عمر نے بنایا ہوتا۔ مہربانی سید، مہربانی سر، آپ جی ہیں سر، آپ جی ہیں۔ ماشاءاللہ اس علاقے کا بھرپور گیدرنگ نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یا کہ تاکہ کیمرے کے حوالے سے بات ہماری پہنچ جائے جہاں تک پہنچنی چاہیے، اس ملک پاکستان کے بانی کا نام کیا ہے؟ محمد علی جناح۔ میری شیعہ قوم کے بچوں سے اپیل ہے، کبھی نہ سوچا کرو یونیورسٹی میں میں اکیلا ہوں، کبھی نہ سوچا کرو کالج میں یا کلاس میں میں اکیلا ہوں۔ تمہارے مولا جعفر صادق مولا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کو کہیں بھی اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ لہٰذا میری اپنے مذہب کے بچوں سے اپیل ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے، ماتمیوں سے اپیل ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حکومت جو بھی رخ اختیار کر جائے، آپ نے سر اٹھا کے جینا ہے، آپ نے سینہ تان کے چلنا ہے۔ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیے۔ مہربانی سر، بانی پاکستان قائد اعظم کا نکاح امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا۔ لاہور میوزیم ہال اگر جا سکے تو عجائب گھر میں قائد اعظم کے جنازے کی تصویریں موجود ہیں۔ جب قائد اعظم کا جنازہ اٹھا تھا، تصویر میں واضح نظر آتا ہے کہ قائد کے جنازے کی چارپائی کے ساتھ ایک علم ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباس۔ حد ہو گئی ہے یار۔ وہ جن کے بڑوں نے، ہمیں یہ باتیں دہرانا پڑتی ہے، جن کے بڑوں نے
پاکستان بنانے کے جرم میں قائد اعظم کو کافر اعظم لکھا تھا. آج انہی کی اولادیں کہہ رہی ہیں ملک ہمارا ہے. میں اکیلا ہی سواد لے رہا ہوں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن کے بڑوں نے بانی پاکستان بنانے والے کو، جن کے بڑوں نے کافر کہا، ان کے بچے کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے. یہ شروع سے ان کا یہی رویہ ہے. یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں. سن لیا کرو جھنگ والوں ایسی باتیں بھی. شہباز شریف کے جب وہ سی ایم تھے نا پنجاب کے، میں صوبائی امن کمیٹی کا رکن تھا. آپ کی نمائندگی کا شرف میرے نام تھا، اور سارے مذہبوں کے مولوی اس میں بیٹھتے. وہ چائے کی بریک تھی کہ مولانا کہنے لگے ریاض رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے آپ شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ اور یار اتنی بھی تھکاوٹ نہیں ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں. کہنے لگے جو آپ شیعہ ہوتے ہیں کس چیز سے؟ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہنے لگا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کس چیز کے بنے ہوتے ہو یار شیعہ؟ کہ ہم نے شیعوں کو شرعی گالی کافر کافر کی دی. شرعی گالی. اور شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. میں نے کہا مولانا جب آپ نے ہمیں کافر کافر کہا نا، ہم شیعوں نے مسلح بچھا لیے کہ اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسے مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں، ذہنی طور پہ آپ بیدار ہو. آپ جیئیں اور انہیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان ہے. تم نے جہاں بھی آسرا لیا اللہ کا، آپ کو یاد ہوگا آپ کے جھنگ سے نعرہ بنا تھا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد. میرا بے شک شاعر اب تو ہجرت کر کے حملہ، ہجرت بڑی اچھی ہوتی ہے. معصوم فرماتا ہے رزق کی کمی ہو نا ہجرت کر کے دیکھ لو، لیکن سادہ ہجرت اچھی ہوتی ہے. پنڈ بندہ خان صاحب ہوئے قریشی تے لاہور جا کے نقوی صاحب بنیا ہوئے، اس ہجرت تو بچو. کیا کروں وقت ہی نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں بات کلوز کر رہا ہوں. پھر کبھی زندگی رہی مال دوبارہ بات ہو سکتی ہے. جب یہ میں نے گزارش کی کہ میرا تعلق بیس سے گجرانوالہ سے، اور وہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے. وہ جغرافیہ کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا. بارش جدے میں ہوتی ہے، وہ چھتریاں جی ٹی روڈ پہ لے کے نکلے ہوتے ہیں. اتنا انہیں سعودیہ سے پیار. جب یا اللہ مدد کا آپ کے جھنگ سے نعرہ چلتے چلتے ہمارے علاقوں میں پہنچا نا، تو ایک صاحب کہنے لگے رضی صاحب اب چھوٹا چھوٹا یا علی مدد لکھنے والے اب کیا کریں گے؟ ہم نے تو پوری دیواریں لکھ دی ہیں یا اللہ مدد کی، اب شیعہ کیا کریں؟ میں نے کہا جی ہم تھوڑے لوگ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو اسی طرح ہے جیسے ایک بندے نے کہا تھا او بھائی تو فرض کر جنگل میں اکیلا ہو اور اچانک شیر آ جائے، پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. وہ یا اللہ مدد سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں. اب یا اللہ مدد سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن قبلہ آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ یا علی مدد والوں شیعوں کے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا. آپ کا یا اللہ مدد ہمارے عقیدے مضبوط بنا گیا.
کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی تھے. میں نے سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، نام آپ کے پاس اور بھی تھے. نام آپ کوئی تو سمجھے گا یار. آپ نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے خود مان لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. کہاں سے علی کو نکالو گے میری جان؟ جلیس بھائی بڑی جلدی، خدا کی قسم. دوسری جنگ مشرکین مکہ سے کون سی ہوئی ہے؟ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے ذہن میں سب کچھ ہوتا ہے. دوسری جنگ احد ہے. جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں نبیوں کا سردار نبی رحمت دو عالم بھی زخمی ہو گئے. نبی کے دانت بھی زخمی، نبی کا چہرہ بھی زخمی، گہرائی میں نبی گرے ہوئے، چاروں طرف سے مشرکوں نے گھیرا ہوا ہے. اور جو بڑے بڑے وی آئی پی اسلامی بہادر تھے وہ محفوظ مقامات پہ. آپ جی میری احتیاط کی داد ہی دے دو یار. اور بخدا سید زادے زخمی نبی کے منہ سے میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار بن کے کیمروں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کیمرے مولویوں ذاکروں کو اب مکرنے نہیں دیتے. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بننا، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون. مہربانی سر، بہت شکریہ. شیعہ سنی بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے. زخمی نبی کے منہ سے جو فکر نکلے وہ لفظ یہ تھے، یا علی مدد کن. علی مدد، یا علی مدد کو پہنچو. تیری میری شہرگ سے قریب اللہ ہوتا ہے، محمد کے قریب اللہ نہیں تھا. کہنا چاہیے تھا یا اللہ مدد کن. ہسٹری تیری کہتی ہے، لٹریچر تیرا کہتا ہے کہ نبی کے منہ سے ابو طالب کے بیٹے کا نام نکلا، اور علی مصروف جہاد تھے. اور جب نبی نے صدا دی، علی نے بارڈر والا جہاد چھوڑا. نبی کے سرانے باریک بات ہے، کتنے بندے لطف لیتے ہیں. بارڈر والا جہاد چھوڑ کے محمد کے سرانے آ کے علی نے بتا دیا صرف بندے مارنے کا نام جہاد نہیں، محمد کی بات ماننے کا نام جہاد. متوجہ ہے صاحبہ؟ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ اب جب علی پہنچتے ہیں نا تو نشیب سمجھتے ہیں آپ، نیوی جگہ، نیچی جگہ، گہرائی میں نبی، چاروں طرف سے دشمن، بدر کے بدلے لینے والے. تم نے سلیبس بدل کے نا ہماری مجلسوں کو سلیبس بنا دینا ہے. جو کچھ تو نہیں بتاتا تھا نا ہمیں وہ بتانا پڑے گا. ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ بدر کے بدلے لینے کے لیے وہ بی بی کن کی تھی جو گانے گا کے بہادروں کو اکٹھا کرتی تھی. زخمی نبی جنگ والوں، اور چاروں طرف سے کافر تھے. نبی کے چہرے کا خون دیکھ کے علی نے اپنے آپ سے ایک فکرہ کہا ہے،
علی اپنے آپ سے کہتے ہیں علی اگر نبی کو ایک زخم بھی اور لگ گیا تیرے باپ کے بستر بدلنے کا فائدہ کیا تھا؟ کوئی بندہ بھی پیچھے رہے گا مجھے دکھ ہو جائے گا۔ جب علی نے اپنے باپ کی تربیت کو یاد کیا اور علی نے یہ اپنے آپ سے کہا کہ اب نبی کو ایک بھی زخم مزید نہیں لگنے دینا، لیکن مشکل کیا تھی؟ درمیان میں نبی ہے، چاروں طرف سے مشرک ہے۔ علی اگر ایک سائیڈ سے دفاع نبی کا کرتا ہے، حملہ دوسری سائیڈ سے ہو سکتا ہے۔ علی نے وہ جنگ لڑی جو عربوں کے افسانوں میں تھی، پریکٹیکل کسی نے لڑی ہی نہیں تھی۔ مار صاحبان افسانوں میں، کہانیوں میں علی نے کیا کیا؟ علی نے ایمرجنسی ایک فیصلہ کیا، چاروں طرف دشمن تھے، علی نے درمیان میں نبی کو لے کے گھوڑے کو چکر پہ لگا دیا۔ اب گھوڑے کا پروگرام تھا میں تلوار سے تیز چلوں، تلوار کا پروگرام تھا میں گھوڑے سے تیز چلوں۔ علی کا پروگرام تھا کہ اتنی تیزی سے یہ دائرہ، اتنی تیزی سے گھوڑا اور تلوار چلے کہ یہ دائرہ ٹوٹتا ٹوٹتا ایک سائیڈ پہ آ جائے۔ جب یہ مشرک سارے، علی کا منصوبہ تو کامیاب ہوا، یہ دائرہ ٹوٹ گیا نبی کے سرانے والا، دشمن سارے ایک سائیڈ پہ تھے۔ علی نے ان کا حملہ ید اللہ ہاتھ پہ روکا۔ مشرکوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم نے بدر کے مقتولوں کا آج محمد سے بدلہ لینا ہے۔ حملہ اتنا بھرپور تھا، ید اللہ ہاتھ پہ روکا۔ اللہ کے ہاتھ کا تو کچھ نہ بگڑا، تلوار ٹوٹ گئی۔ اب یہ بات ہر بندے کے لیے تو تھی نہیں، اب یہ ہر بندے کے لیے یہ بات تو نہیں تھی نا کہ میں توقع رکھتا کہ سارا مجمع مجھے سبحان اللہ یا ماشاءاللہ کہتا۔ اتنا مشکل ٹائم ہے کہ آپ سبحان اللہ کی بجائے آپ انا للہ بھی پڑھے تو آپ سچے ہیں۔ ید اللہ ہاتھ پہ علی نے حملہ روکا، یا اسی لمحے این موقع پہ تلوار علی کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی۔ علی ایمرجنسی اسی طرح نبی کے سرانے آئے، ابھی دشمن فاصلے پہ تھے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بعد میں بتاؤں گا یہ تلوار کس مارکیٹ سے بنی تھی، لیکن اللہ کے نبی تلوار بے وفائی کر گئی۔ دشمن آپ کی جان کے قسمیں اٹھا کے آپ کو مارنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ پلیز پلیز یا رسول اللہ آپ رحمت دو عالم ہیں، آپ نے تو تلوار چلانی نہیں، آپ نے تو تلوار اٹھانی نہیں، میری ٹوٹ گئی ہے، آپ اپنی مجھے دے دیں۔ نبی مطمئن لہجے میں کہتے ہیں میں تلوار کیوں دوں جس کا سپاہی ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، جس کا سپاہی ہے وہ جانے اور تلواریں جانے۔ ابھی نبی کے خط تم لفظ نہیں ہوئے، یہ جبرائیل کہہ رہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مائنس اہل بیت اس حکومت میں کیا جا رہا ہے۔ پورے اسلامی ملکوں میں یا مسلمانوں کے جو سب سے بڑے وی آئی پی لٹریچر ہیں جسے سیاہ ستہ کہتے ہیں، وہ بخاری ہو، وہ مسلم ہو، وہ ترمذی ہو، جہاں بھی تمہارے نبی کا نام لکھا جاتا ہے یہ بات ایک مذہب کی نہیں ہے۔ حضور کے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمران خان کے دور میں اب کیا لکھا گیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اور صحابہ کو رضی اللہ رہنے دو، رضی اللہ والا پلاٹ انہی کا ہے۔ اور صحابہ تو خود آل محمد پہ درود نہ پڑھے تو ان کی بھی نماز نہیں ہوتی، تم درود میں شامل کرنے پہ آ گئے ہو۔
وقت تمام ہو گیا، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نسل در نسل جو درود پڑھا جا رہا تھا، اللہم صلی علی محمد، جو بھی میں نے پڑھا، وعلی آل، جو مطلب اللہ کا فرق ہے، کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ. ایسے 81 جھال بھی معجزہ ہو سکتا ہے، شام و شام کے بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے ہیں، اور 6:15 بجے 6:15 بجے سو جانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. مالک آپ کو صحت دے، میں آپ کے لیے دعا گوں. ترجمہ درود خواب کے ذہنوں میں ہے، جو کبھی کبھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں انہیں بتانے کے لیے میں کر رہا ہوں کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور ان کی آل. ماشاءاللہ جتنے بندے بھی آپ بول رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، مسافر سید پہ آپ شفقت کر رہے ہیں. اور اس کے آگے کیا کہتے ہیں؟ کما صلیتا، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، بڑا وسیع دسترخوان تھا ابراہیم کا، اور جس بندے کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے نا، ان کے یار دوست اس کے بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. اور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، تو ابراہیم کے لیے بھی تو کچھ بدلو، اور سلیبس بدلو گے، نمازوں کا کیا کرو گے؟ نصاب بدلو گے یا نمازیں بھی بدلو گے؟ اور مسلمانوں، تمہاری شریعت میں وہ قابل بندے بھی گزرے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک اور بھی گزارش کرنی چاہ رہا ہوں، ان کیمروں کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ایوان اقتدار تک میری بات پہنچ جائے کہ خان صاحب شاید آپ کو آپ کی ایجنسیوں نے خبر دے دی ہو کہ شیعہ قیادتیں مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں، پبلک بھی ان کی اب تقسیم ہو چکی ہے، لہٰذا اب شیعہ کمزور ہو گئے ہیں تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ایک بات ہماری ذہن میں رکھیں، شیعہ کمزور ہوں گے، حسین کمزور نہیں ہے. جنگ والوں میری تائید کرو یار. بہت شکریہ مار صاحب، بہت شکریہ. آپ جیئے، مجھے آپ کی تائید چاہیے. ہاں میں تسلیم کر رہا ہوں کہ تیری ایجنسیوں کی نظر میں شیعہ کمزور ہوں گے، لیکن حسین کمزور نہیں ہے. اگر میرا مجمع ایک لمحہ مجھے، جلیس شاہ جی ایک لمحہ اگر مجھے میرا مجمع اجازت دے، میں حسین کی طاقت کی تصویر دکھا رہا ہوں. محرم سے 20 دن پہلے افغانستان میں طالبان کی حکومت بن گئی. آپ کے علم میں ہے نا یار، محرم، پچھلے محرم سے 20 دن پہلے طالبان نے افغانستان کی حکومت سنبھالی. تیرے یہ جنگ کے قبلے کعبے یہ گھروں میں مطمئن تھے، ایک دوسرے کو ٹیلی فونک مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ افغانستان پہ حکومت طالبان کی بن گئی ہے. کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا، ایک مسلمان ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. یہ حسین کی طاقت دیکھو. 20 دن پہلے طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالا، 20 دن کے بعد چاند محرم کا نکلا. یہ انٹرنیشنلی دنیا نے دیکھا کہ 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ ماتمی حسین کا ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرا تھے. آپ
میں حکومت کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ جن کے کہنوں پہ سلیبس بدل رہے ہو، انہی کے ہیرو تھے جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر پوچھا یہ موڈ ہوئے تے اور پڑھاما۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یار؟ وہ جمعہ آخری فقرے کہہ کے میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ڈائریکٹ جلیس بھائی کو میں ٹائم دے رہا ہوں، آخری لفظ ہے اور بات تھوڑی سی گہری ہے۔ جمعہ بدھ کو پڑھاتے ہو، فجر کے فرض 2 پڑھتے ہو، 2 کی جگہ 4 پڑھتے ہو، میری گزارش ہے کہ یار بابا حضرت ابراہیم بہت راضی ہو چکے ہوں گے، اب حضرت آدم کو بھی درود میں ماڑا چنگا راضی کر لو۔ جب اچھے موسم میں نماز پڑھتے ہو تو درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ بنا بنایا درود دے رہا ہوں، اور باب آدم پہ درود مسلمانوں پڑھو خدا کے لیے۔ ویسے بھی آدم صرف نبی نہیں ہے، وہ خلیفہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ آدم ہے۔ چلیں سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، تو آدم پہ درود پڑھو نا، اولاد آدم پہ پڑھو درود، جب اتنی گنجائش تمہارے مذہب میں موجود ہے۔ ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک بچہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ کھڑے کر کے اس آ گیا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ اور جہاں اتنی گنجائشیں ہیں تمہاری شریعت میں، وہاں اولاد آدم پہ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ جنگ والوں میں نے پہلے آپ سے کہا، گھڑی میں نے یہاں سے اٹھا کے باندھ لی ہے، کیب کہتے ہو تو میں بغل میں لے لیتا ہوں، آپ کو یقین آ جائے کہ آخری فکر ہے۔ جلیل شاہ کو ممبر دے رہا ہوں، بات گہری ہے، پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں، پتہ نہیں 20 بندے سمجھتے ہیں، تے ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تو انہوں سمجھ ہوگی، سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو۔ اوے اولا پڑھو درود، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی آدم وعلا آل آدم، پڑھو درود۔ تیرے مولوی تجھے کھا جائیں گے، وہ کہیں گے آل آدم پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے۔ مہربانی سر، مہربانی سر۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اربائے جلیس حیدر کاظمی، انہوں نے بعد بابا سید زرغام عباس